اپنے مائنڈ کو ٹرین کر کر ہم اپنے ایموشن اور نگیٹو فیلنگز پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ جس وقت ایموشن پیدا ہو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، مثال کے طور پر ہم غصہ کیوں ہیں؟ کیا یہ غصہ کسی معمولی چیز کی وجہ سے ہے؟ ہم یہ ڈسکور کریں کہ میرا ویکنس کیا ہے، میرا اسٹرانگ ایسپیکٹ کیا ہے پرسنالٹی کا۔ اس طرح جب ہم اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے ویکنس اور اسٹرانگ ایسپیکٹ کو اپنے سامنے رکھیں گے تو جس وقت ایموشنز ہم پر ڈومینیٹ ہوگا تو ہم اس پر قابو پا سکیں گے۔ اس سلسلے میں دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایموشن پیدا ہو تو کبھی بھی امیڈیٹ ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں، نیور۔ جب آدمی اینگر ہو یا پھر کسی کے خلاف وہ جیلسی فیل کرے، انوی فیل کرے، اپنے اندر ایک پرووکیٹو سینس کو پاتا ہو تو کبھی بھی وہ امیڈیٹ ایکشن نہ لے، بلکہ وہ ٹھہر جائے اور ٹھہر کر تھنکنگ پروسیس کو کنٹینیو کرے، وہ حالات کا جائزہ لے، اس کے فیوریبل اور انفیوریبل سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب تمام چیزیں اس کے سامنے ہو تب وہ اس حوالے سے ایک اسٹیپ لے۔ اس سلسلے میں نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ جذبات اور ہماری سوچ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر یعنی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو جس وقت جذبات پیدا ہو تو ہم اپنی سوچ پر قابو لائیں، یا جب سوچ جذبات کے تحت بہنا شروع کریں تو پھر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ اس سلسلے میں ایک اینشینٹ میٹافور ہے رائڈر اینڈ ہارس کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ ہارس ہمارا ایموشن ہے اینڈ رائڈر ہماری تھنکنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سفر کرنے کے لیے ہارس بھی لازمی ہے اور رائڈر کی بھی ضرورت ہے۔ ہارس انرجی ہے لیکن رائڈر اس کو گائیڈ دیتا ہے۔ تو اگر ہارس ہو اور ہارس کو بغیر رائڈر کے چھوڑ دیا جائے تو ہارس تو بھاگتا ہی پھرے گا، لیکن جب ہارس کے ساتھ رائڈر موجود ہو تو پھر ہارس کو ڈائریکشن اور رہنمائی ملتی رہے۔ اسی طرح رائڈر ہے لیکن اس کے پاس ہارس نہیں ہے، یعنی اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے سفر کو آگے بڑھائے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ہمیں اپنے سوچ کو کنٹرول میں لانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی اور ہمارے سوچ کے اوپر ایموشنز حاوی ہوتے ہیں۔ یہ تو کچھ سائنٹیفک ایسپیکٹس تھے جن کا میں نے اظہار کیا، جس کو میں نے مختصر طور سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔